یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پڑھائی کو آپ جیسے ہینڈل کر رہے ہیں وہ تو آپ جانتے ہوں گے. میں آپ سے ایک تجویز عرض کرنے لگا ہوں کہ جو بھی ہم لیکچر یہاں پڑھنے لگتے ہیں اگر آپ اسے ایک دفعہ پہلے پڑھ لیں پھر ایک دفعہ یہاں میرے ساتھ پڑھ لیں اور پھر دوبارہ جب تیسری بار آپ اسے خود پڑھیں تو وہ انشاءاللہ یہ اس کے جو اصل مفاہیم ہیں یا جو حضور مرشد کریم ہمارے ذہن میں بات نقش کرنا چاہتے ہیں وہ بہتر طریقے سے ہو جائے گی اور جلد ہو جائے گی. تو اگر آپ اس تجویز پہ غور کریں کہ مطلب ایک چیپٹر ہے، یہ لیکچر نمبر 7 آج ہم پڑھنے لگے ہیں، ٹھیک ہے جی، پیج نمبر ہے 68. تو اس کو اگر آپ ایک دفعہ دیکھیں نا، پہلے پڑھا ہوتا پہلے پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جب ہم یہاں ریڈنگ کرتے ہیں اس کو سماعت فرما لیں، اس کے بعد دوبارہ پڑھیں اور فرق نوٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کو واقعی کچھ باتیں زیادہ معلوم ہو رہی ہیں. تو یہ تجویز آپ کو تھوڑی کرنے میں بھاری تو لگے گی لیکن پلیز کر لیجئے گا. اگر کریں گے تو بھئی اپنا بھلا کریں گے. جی کریں شروع سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لیکچر نمبر 7 ہے جی، پیج نمبر 68 ہے. اس کا عنوان ہے نیابت و خلافت. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جو 6 چیپٹر مطالعہ کیے ان 6 چیپٹرز میں جو کچھ بتایا گیا وہ بنیادی طور پر ہمارے ذہن کو روحانی علوم کی طرف متوجہ کیا گیا اور اس کا ایک آئیڈیا دے دیا گیا. اب اسی آئیڈیا کو مزید فردر ڈیولپ کیا جا رہا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ سارا چیپٹر جو ہے یہ نیابت و خلافت سے ریلیٹڈ ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ان روحانی علوم کا پوری طرح اندازہ ہو اور ہم اس پہ غور و فکر کر کے اس کو اسی طرح سمجھیں جیسے کہ وہ اصل میں ہے. حضور فرماتے ہیں کہ روحانی علوم کی تقسیم، روحانی علوم جتنے بھی روح سے ریلیٹڈ علوم ہیں ان کی تقسیم 3 ابواب پر مشتمل ہے، یعنی 3 چیپٹر ہیں. ساری بات کا لب لباب اور خلاصہ دیکھیں 3 باتیں ہیں. کیا؟ ایک باب انفرادی زندگی کے اعمال و حرکات اور زندگی کی ساخت اور تخلیقی فارمولوں کے اوپر مشتمل ہے. یعنی روحانی علوم کے 3 چیپٹر ہیں اور پہلا چیپٹر کیا ہے؟ انفرادی زندگی، یعنی ایک فرد کی اپنی زندگی کے اعمال کیسے ہوتے ہیں، اس میں حرکات کیسے سرزد ہوتی ہیں، اس کی زندگی کی شیپ کیا بن رہی ہے اور وہ کن تخلیقی فارمولوں سے متحرک ہے. اب غور کریں کہ گویا آپ کو اپنے اعمال اور حرکات کا معلوم ہونا، پھر اپنی زندگی کی پوری ساخت کا، یعنی شعوری سطح پہ بھی اور لاشعوری سطح پہ بھی، کیونکہ ساخت تبھی مکمل ہوگی جب دونوں سطحیں واضح ہوں، اور پھر ان دونوں سطحوں کو بنایا کیسے گیا، اس کے فارمولے کیا ہیں. یہ پہلا باب جو ہے روحانی علوم کا وہ کیا ڈیل کرتا ہے؟ فرد کی اپنی زندگی کے اعمال اور حرکات. اب ہم نے بہت سارے اعمال اور حرکات کا جائزہ اس لیے نہیں لیتے کیونکہ ہم انہیں اچھا نہیں سمجھتے. جب تک آپ برائی کا جائزہ نہیں رکھتے ہوں گے آپ اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟
جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یکسوئی کہتے کسے ہیں، ہم انتشار سے نہیں بچ سکتے۔ جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ فوکس کرنا کیا ہوتا ہے، ذہن کو تو آپ کیا فوکس کر لیں گے؟ یہ مثال دے رہا ہوں اعمال کی۔ پھر حرکات، جو حرکتیں ہم کرتے ہیں، کچھ بیداری میں کرتے ہیں، کچھ بیداری کے علاوہ خواب کے حواس میں کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ یہ دونوں جز جو ہیں یہ مل کر کس طرح، یہ میں نے تھوڑی سی اس کی تمہید اس لیے لمبی کی کہ آپ کی توجہ دلا سکوں کہ ایک چیپٹر فرد کی زندگی سے متعلق ہے، دوسرا باب نوعی تخلیقی فارمولوں پر مشتمل ہے کہ انواع کیسے بنتی ہیں۔ پہلے تو آپ کو انفرادی طور پہ اپنے آپ کو سمجھنا ہے، پھر یہ کہ یہ میں جس نوع کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، میں بنی نوع آدم کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، تو بنی نوع آدم کیا چیز ہے، پوری نوع کیا چیز ہے، اور پوری نوع کے تقاضے کیا ہیں، اور پوری نوع کا اصل تخلیقی فارمولے کیا ہیں۔ اور پھر تیسرا باب جو ہے وہ ہے خالق کی مشیت کیا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نوعی پروگرام جو ہے اس کو کیوں بنایا۔ یہاں پہ آ کے تو پھر یہ بات بنتی ہے، جب آپ کو یہ باتیں معلوم ہوں گی تب ہم نیابت اور خلافت کی سمت گامزن ہو سکیں گے، ہو نہیں جائیں گے، ہو سکیں گے اور ہو جائیں گے میں بڑا فاصلہ ہے۔ تو یہ پہلا چیپٹر اصل میں اگر آپ ذرا سا غور کریں تو پچھلے تمام 6 کے 6 چیپٹر کا خلاصہ آ گیا، پچھلے تمام چیپٹر کا خلاصہ ایک باب، ایک پیراگراف میں کس سلیقے سے، کس خوبصورتی سے مرشد کریم نے 3.3 سطروں میں بیان کر دیا کہ روحانی علوم 3 سطحوں پہ ہیں، ایک فرد کی سطح پہ، ایک نوع کی سطح پہ، اور ایک اللہ کے ذہن سے ریلیٹڈ، یعنی کہ اس کی مشیت کے۔ انسان یا کائنات میں موجود کوئی بھی نوع یا کسی بھی نوع کا کوئی فرد زندگی گزارنے کے لیے 2 رخوں کا محتاج ہے۔ ایک رخ کو ہم بیداری اور دوسرے رخ کو خواب کہتے ہیں۔ بیداری اور خواب دونوں کا تذکرہ قرآن پاک میں لیل اور نہار کے نام سے کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی ان آیات میں تفکر کیا جائے جن میں لیل و نہار کا تذکرہ آیا ہے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حواس ایک ہی ہیں، حواس ایک ہی ہیں، حواس میں صرف رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ کیا رد و بدل ہوتا ہے؟ ان کی رفتاروں میں فرق پڑ جاتا ہے۔ یہی حواس جب رات کے پیٹرن میں داخل ہوتے ہیں تو خواب بن جاتے ہیں، اور یہی حواس جب دن کے پیٹرن میں داخل ہوتے ہیں تو وہ بیداری بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، رات کو دن میں سے نکال لیتے ہیں، اور یہ بھی ارشاد ہے کہ ہم رات کو دن پر سے ادھیڑ لیتے ہیں اور دن کو رات سے ادھیڑ لیتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ ادھیڑ بن یعنی ایک سویٹر ہے، اگر آپ اس کا ایک تار پکڑ کے کھینچیں تو کیا ہوگا؟ وہ ادھڑ جائے گی، اور اگر آپ اسے بن رہے ہوں تو وہ ایک سویٹر بنتا چلا جائے گا۔ تو یہ ادھیڑ بن کا چکر چل رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان، آگے دیکھیں بریکٹ میں کیا قیمتی بات لکھی کہ جو فی الواقعہ حواس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، انسان فی الواقعہ حواس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یعنی انسان محض حواس ہیں۔ انسان جو فی الواقعہ حواس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، رات اور دن کے حواس میں داخل ہوتا رہتا ہے۔ دن میں داخل ہوتا ہے تو حواس پابند ہو جاتے ہیں، رات میں داخل ہوتا ہے
تو حواس کے اوپر سے پابندی کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے. غور کریں، یہ نہیں کہا کہ وہ ختم ہو جاتے ہیں، پابندیاں ختم نہیں ہوتی، ان کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے یا گرفت کمزور پڑ جاتی ہے. جب ہم علم غیب یا غیب کی دنیا کا تذکرہ کرتے ہیں تو دراصل رات کے حواس کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں ارشاد ہے ہم نے موسیٰ کو 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 40 راتوں میں پورا کیا. اب 30 راتوں میں وعدہ کیا اور 40 میں پورا کیا. اب یہاں پہ ذیلی سوال جو میرے ذہن میں ابھرا تھا کہ یہ اللہ میاں نے اپنے وعدے کا پاس نہیں رکھا، تو بعد میں جواب اس کا یہ بنا کہ نہیں، اصل میں موسیٰ کے حواس کی سکت نہیں تھی، تو وہ کام جو 30 راتوں میں کرنا چاہیے تھا انہوں نے ان سے مطلب اللہ نے 40 میں پورا کروا دیا. تو غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ 40 دن اور 40 راتیں مقیم رہے. ایسا نہیں ہوا کہ وہ رات کو کوہ طور پر چلے جاتے ہوں اور دن کو نیچے اتر آتے ہوں. یعنی حضرت موسیٰ پر 40 دن اور 40 راتوں میں رات کے حواس غالب رہے اور نتیجے میں غیبی دستاویز عطا کر دی گئی. گویا جب وہ 40 دن 40 راتیں لگاتار رات کے حواس کی رفتار پہ رہے تو وہ فاصلہ طے ہوا کہ انہیں وہ دستاویز عطا کر دی گئی جس میں 10 کمانڈمنٹس جسے یہ کہتے ہیں. سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج میں بھی رات کا ذکر ہے. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات، یعنی انہی رات کے حواس میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. مطلب وہی ہے کہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر غیب کی دنیا کا انکشاف ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت عطا فرمائی، اور وہ بھی رات کے حواس تھے. اب حواس کی اس مختصر تشریح کے بعد اب ہم مراقبے کا مفہوم بیان کرتے ہیں. مراقبہ دراصل ایک ایسے عمل کا نام ہے جس عمل میں ذہنی یکسوئی اس حد تک ہو جاتی ہے کہ بیداری کے حواس خواب میں منتقل ہو جاتے ہیں. ذہنی یکسوئی، جسم کی یکسوئی نہیں، ذہن کی یکسوئی اس درجے پہ کہ بیداری کے حواس، یعنی آپ بیداری کے حواس کے ساتھ خواب میں منتقل ہو جاتے ہیں. یعنی کہ آپ بیدار رہتے ہوئے خود اپنے حواس کی رفتار بڑھا لیتے ہیں یا وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہم خواب میں منتقل ہو جاتے ہیں. اب خواب میں کیا ہوتا ہے؟ جسم ساکت ہوتا ہے لیکن ہمارا جسم مثالی تو کر رہا ہوتا ہے حرکتیں جو بھی اس نے کرنی ہوتی ہیں. ہر علم، اب اگلی بات فرما رہے ہیں کہ ہر علم کی کوئی بھی برانچ ہو، کوئی بھی نوعیت ہو، ہر علم اس کی حیثیت اکتسابی ہو، یعنی سیکھے جانے والے علوم کی ہو. اکتسابی جس کو سیکھا جاتا ہے، یا حضوری ہو، یعنی اللہ کے حضور حاضری کا احساس ہو، پھر جو اللہ عطا کرے وہ حضوری ہوتا ہے. ہر علم اس کی حیثیت اکتسابی ہو یا حضوری تفکر پر قائم ہے. کس پہ؟ تفکر یعنی غور و فکر، یعنی سوچ بچار، یعنی اپنی سوچوں کو ارینج کرنا. جیسے جیسے تحقیق کو تلاش کا دائرہ وسیع ہوتا رہتا ہے، نئے نئے فلسفے وجود میں آتے رہتے ہیں. جب بندے کے اندر کوئی تجسس ہوگا
تبھی تو وہ تلاش کرے گا. وہ تلاش کرے گا تو جہاں جس حقیقت تک وہ پہنچتا جائے گا اسی کو تحقیق کرنا کہا جاتا ہے. تو تحقیق اور تلاش کا دائرہ وسیع ہوتا رہتا ہے تو نئے نئے فلسفے وجود میں آتے رہتے ہیں. لوگوں کو نئی نئی باتیں سوجھتی ہیں, لوگ نت نئی باتوں کو سمجھتے ہیں. موجودہ سائنسی دور میں بھی یہی عمل کار فرما ہے. ہر دانشور تفکر کے ذریعے کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں, جس کی تقلید کرتے ہوئے اس کے بعد آنے والے دانشور اس علم کی سطح کو پھیلانے میں مصروف ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں نا, اس کی ایک بڑی واضح مثال ہے. وہ نیوٹن بیٹھا تھا, اس نے سیب کو گرتے دیکھا. اگر وہ نہ سوچتا کہ یہ سیب نیچے کیوں گرا تو کیا وہ جو اس نے قوانین اور حرکت کے قوانین 3 لاز آف موشن جو ہیں, نیوٹن 3rd لا, 1st لا, 2nd لا, 3rd لا اور ساتھ میں گریویٹیشن کا قوانین جو معلوم کیے تو وہ کر لیتا؟ تو نہیں. تو چاہے یہ مادی علوم ہو یا روحانی علوم ہو, اسی قسم کی گہری سوچ کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوتا. اور ہمیں اپنے ذہن میں اس گہرے تفکر کو بیدار کرنا ہے. پھر جوں جوں آپ غور کرتے ہیں تو ذہن باتوں کی تشریح کرتا ہے. تو جیسے جیسے یہ تشریحات ذہن کے اوپر وارد ہوتی ہیں یا ان ترغیبات اور تشبیہات سے شعور آشنا ہوتا ہے, اسی مناسبت سے شعور گہرائی میں سفر کرنے لگتا ہے. یعنی ترغیبات جو آپ کو اللہ کی طرف سے انسپائریشنز آ رہی ہیں ان کو ترغیبات جمع ہیں اس کی ترغیب کی. اور تشبیہات جیسے کہ اب دیکھیں نا, حضرت ابراہیم نے مراقبے میں دیکھا کہ وہ ایک ستارہ دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ میرا خالق ہے, یہ میرا مالک ہے, یا یہ میرا رب ہے. یہ تشبیہ تھی, اس لیے اس کو تشبیہات, یعنی چاند کو دیکھنا, پھر سورج کو دیکھنا, پھر اس کو رد کرنا, یہ سب تشبیہات تھیں. ان سے جوں جوں شعور آشنا ہوا انہوں نے اس کو رد کر دیا کہ یہ رب نہیں ہو سکتے. تو قرآن پاک نے نوع انسانی کو مثالیں دے کر علوم کو سیکھنے کی طرف متوجہ کی ہے. اب دیکھیے کیا فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین اور آسمان کی روشنی ہے. اللہ آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے. یہ مثال ہے, اس میں اللہ نے اپنے نور کی مثال دے کر بتایا کہ یہ زمین اور آسمان کی روشنی ہے, یعنی یہ اس روشنی سے بنے ہیں جس کو اللہ نے بنایا. اب دوبارہ وہی بات دوبارہ آ رہی ہے, ٹھیک ہے جی. علم حضوری 3 اوراق کی طرح ہے, 3 ورقوں کی طرح ہے. کتاب کے 3 ورق دیکھیں تو یہ اصل میں 6 صفحات بنتے ہیں, ہر ورق کے 2 سطحیں. تو علم حضوری 3 اوراق کی طرح ہے, ہر ورق کے 2 صفحے ہیں. اب پہلا صفحہ تجلی کا عکس ہے, پہلے صفحے پہ تجلی کا عکس پڑتا ہے, تو اس کے دوسرے صفحے پہ رموز اور مصلحتیں منقش ہیں, یعنی نقش ہیں, اور تیسرے صفحے پر رموز و اسرار کی تشریحات ہیں, چوتھے صفحے پر کائناتی نقوش ہیں, پھر 5ویں صفحے پر احکامات کا ریکارڈ ہے, اور 6 صفحے پر اجتماعی اعمال کی تفصیلات ہیں. یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ علم حضوری کے حوالے سے. اب جب یہی بات مخلوق پہ صادر کریں گے تو یہ 6 نقطے یا 6 صفحے جو ہیں یہ 6 نقطے بن جائیں گے.
اب یہ ساری کائنات تجلی، لوح محفوظ، عرش و کرسی، عالم ارواح، سماوات، برزخ، عالم ناسوت، عالم اعراف، حشر نشر، یوم حساب، جنت دوزخ، ابد اور ابد الآباد، ساری کائنات کہاں سے شروع ہوئی؟ تجلی سے، پھر لوح محفوظ، پھر عرش و کرسی، پھر عالم ارواح، پھر سماوات، پھر برزخ، پھر عالم ناسوت، پھر عالم اعراف، پھر حشر نشر، پھر یوم حساب، پھر جنت دوزخ، اور پھر ابد، اور اس کے بعد ابد الآباد۔ یہ ساری کائنات کہ یہ سارے مراحل، یہ سب کے سب ان 3 ورقوں میں محفوظ ہیں، ان 3 اوراق میں محفوظ ہیں۔ سالک جب ان 6 صفحات کا مطالعہ کرنا سیکھ لیتا ہے تو وہ کائنات کے اسرار و رموز سے واقف ہو جاتا ہے۔ ان اوراق کا مطالعہ کرنے کے لیے بنیادی سبق مراقبہ ہے۔ مراقبے سے برقی رو، لائف سٹریم زیادہ فعال ہو جاتی ہے۔ یعنی جو بندہ مراقبے میں جتنی توجہ دیتا ہے، جتنا زیادہ اس کا انہماک مراقبوں میں ہوتا ہے، ہم 15-20 منٹ کا مراقبہ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا احسان کیا ہے یا بڑا کام کیا ہے۔ نہیں، یہ 15-20 منٹ تو صرف ذہن کو اس طرف لانے کے لیے، اصل میں یہ گھنٹوں کے حساب سے ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو سچ مچ روحانیت کا شوق ہے تو اس کے مراقبے کی ڈیوریشن جو ہے وہ یہ 15-20 منٹ پہ نہیں رکنی چاہیے۔ یہ آدھا گھنٹہ ہو، پھر 1 گھنٹہ ہو، پھر 2 گھنٹے ہو، پھر 3 گھنٹے ہو، تب جا کے آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی کوئی میرے اندر برقی رو جو ہے وہ لائف سٹریم بن رہی ہے اور وہ فعال ہو رہی ہے، متحرک ہو رہی ہے۔ تو اس تفصیل کا خلاصہ یہ ہے، یعنی کہ یہ ساری بات جو بتائی گئی ہے اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ ساری کائنات کا مجموعی علم، ساری کائنات کا مجموعی علم جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو بحیثیت نائب اور خلیفہ سکھایا ہے، اور جس علم کو اللہ نے اپنی امانت فرمایا ہے، وہ 3 اوراق میں جمع ہے۔ ان 3 اوراق کا ایک دوسرا نام یہ ہے روح اعظم یا ثابتہ، روح انسانی یا عیان، روح حیوانی یا جویہ۔ اب ان تینوں علوم کو اگلا اس کا ذیلی سرخی جو ہے وہ ہے تدلی۔ اب یہ تدلی دیکھیے کہ کیا بتایا، کیونکہ پہلے ذکر آیا تھا، اب یہاں پہ اس کی پوری ڈیفینیشن آ رہی ہے۔ سالک یعنی وہ بندہ جو راہ سلوک پہ چلتا ہے، یعنی اپنے رویے ٹھیک کر رہا ہے۔ رویے کیا ٹھیک کرنے ہیں؟ اس کو اپنے بارے میں جو اپروچ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، کائنات کے بارے میں جو اپروچ ہے اس کو درست کرنا ہے۔ تو سالک جس کو اللہ تعالی کی صفات یا علم الاسماء کا علم حاصل ہے، یعنی اگر کسی بندے کو اللہ کی صفات یا علم الاسماء جسے کہتے ہیں، یہ علم الاسماء اصل میں اللہ کی صفات کا علم ہے، اگر ازل سے ابد تک کا پورا پروگرام دیکھنا چاہے، اگر وہ چاہے تو لوح محفوظ پر دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اس اجتماعی پروگرام میں کائنات میں موجود اگر الگ الگ نوع کا پروگرام دیکھنا چاہے تو وہ لوح دوئم یا عالم جو میں دیکھ سکتا ہے، اور کائنات کا اجتماعی پروگرام لوح محفوظ پر نقش ہے، اور جس طرح پروگرام لوح محفوظ پر نقش ہے اسی طرح
ہر فرد کے اندر بھی موجود ہے۔ اب کائنات کا اجتماعی پروگرام جب تنزل کرتا ہے تو وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ کائنات کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا ٹوٹل پروگرام ہے، کلیکٹیو پروگرام ہے، جب وہ نزول کرتا ہے تاکہ وہ خود کو ڈسپلے کر سکے تو وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، یا ہم اس کو 3 درجوں پہ سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا روح اعظم، یہ اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہوئے پہلا ہے روح اعظم، دوسرا ہے روح انسانی، اور تیسرا ہے روح حیوانی۔ اور تمام علوم کی بنیاد علم الاسماء پر قائم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں آدم کی نیابت و خلافت کا تذکرہ کیا ہے، وہاں یہ بات بنیادی طور پر بیان ہوئی ہے کہ آدم کو علم الاسماء عطا کیا گیا ہے، جو کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ ہے انسان کا اصل شرف، اور یہ علم الاسماء ہی ہے جس کی بنیاد پر فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، اور جو علم آدم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کیا گیا ہے اس کو تدلی کہتے ہیں، یعنی علم الاسماء کا مجموعی نام یا ایک دوسرا نام جو تصوف میں مستعمل ہے، استعمال ہوتا ہے، اس کا ہے تدلی۔ یہاں پہ میں آپ کی ساتھ ایک بات ضروری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ نے کن کہہ کر ساری کائنات کو وجود بخشا، الستو بربکم کہہ کر ان کے حواس کو محمیز کیا، اور جب یہ فرمایا وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ تو گویا آدم کے اندر کوئی خصوصی صلاحیت پھونکی گئی، کیونکہ یہ نفخت فیہ من الروح، اپنی روح میں سے اللہ نے کچھ ڈالا، اور پھر ان صلاحیتوں کے استعمال کا علم جو علم الاسماء کہلا رہا ہے، اور انہی کو تدلی کہا جا رہا ہے۔ تو آج ہم نے کیا مطالعہ کیا کہ علم کے 3 درجے، علم کی 3 اقسام، جن کو حضور مرشد کریم نے کیا نام دیے؟ روح اعظم، روح انسانی اور روح حیوانی، یا ثابتہ، عیان اور جویہ۔ اور پھر وہ علم جو ان ساروں کو گورن کرتا ہے، ڈیل کرتا ہے، اسے علم الاسماء کہا، اور اسی کا نام ہے تدلی۔ تدلی کا لغوی مطلب ہے جھکنا۔ یہ سورہ نجم میں اللہ رب کریم نے خود ارشاد فرمایا، یہ وہیں سے لفظ لیا گیا ہے، ثم فتدلی، اور پھر وہ جھکا، یعنی جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات انسان کی طرف متوجہ ہوئیں، یا انہوں نے اپنا سایہ کیا انسان پہ، یعنی کہ اللہ کی صفات نے انسان کو خود سے بہرہ مند کر دیا، اس کو تدلی کہا گیا۔ میرا خیال ہے یہیں رک جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یعنی بنیادی بات یہ کہی گئی کہ نیابت و خلافت سے اگر آپ بہرہ مند ہونا چاہتے ہیں، اس شرف کو واقعی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان علوم کو انفرادی، نوعی اور اس کے بعد اللہ کی مشیت کے درجوں پہ سمجھنا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟